نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم قابل احترام اہل مجمع میں ہمارے مرد حضرات بھی آ گئے اور اجیانی ہماری یہ تمام محترمہ اجیانی قابل احترام ہیں۔ میں عام طور سے ایک عادت بنائے ہوئے ہوں، طبیعت میری اس پر ہی ہمیشہ ہوتی ہے کہ چونکہ دین میں پہلا قدم ادب ہے، الدین کلہ ادب۔ ہم اپنے علماء کرام سے سیکھتے ہیں کہ دین تو ادب کرنے کا نام ہے، یہاں تک کہ بے ادبی کی دین میں جگہ ہی نہیں۔ اور اللہ والوں سے سنا کہ بے ادب ہے تو اللہ پاک ایسے بے ادبوں کو دین نہیں دیا کرتا، علم نہیں دیا کرتا۔ اللہ پاک نے، اللہ کا شکر احسان ہے، ہمیں ادب والا دین دیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، مجھے بہت محبوب ہے، میرا دین مجھے بہت ہی محبوب اور قیمتی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں وردیت لکم الاسلام دینا، بہت ہی خوش ہو کر، راضی ہو کر اللہ پاک نے ہمیں یہ پیارا مبارک محبوب دین عطا فرمایا ہے۔ اللہ صحیح معنی میں ہمیں یہ یقین عطا فرمائے کہ بہت بڑی نعمت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، اور نعمت پر ہمیں شکر کرنا اس کا حق بھی ہے، اور شکر پر اللہ پاک نعمت باقی رکھتا ہے، ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس یہ نعمت رہے گی اور بڑھوتری ہوتے ہوئے رہے گی۔ اور گویا مرو مت مگر دین لے کر، تو یہ دین پر ہم آخر تک باقی رہیں گے، تو امید ہے انشاءاللہ دین کے ساتھ اس دنیا سے یعنی ہمارا اچھا جانا ہوگا۔ میں کہتا ہوں میٹھا مرنا ہے تو دین کو لیے ہوئے، اور دین کو لیے ہوئے تب جا کر ہم لیتے ہوئے چل پاویں گے، جبکہ دین کی محنت جس کی توفیق اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم اس کی قدر کر رہے ہوں۔ چنانچہ دین کی محنت کرنے والے چاہے مرد ہو کہ عورتیں ہو، انہیں اللہ کرے ہمیں دھیان یہ ہو کہ یہ اور ہمیں اپنی سعادت خوش نصیبی سمجھنا ہو، اور بہت بہت شکر ادا کرنا ہو کہ اللہ پاک نے ہمارا یہ مبارک محنت جو بڑی مکرم، بڑی معظم، بڑا مؤدب، بڑا محبوب کام ہے اللہ پاک کا، یہ کام کے لیے ہماری پسند ہوئی، ہمارا انتخاب ہوا ہے۔ چنانچہ ہم بہت زیادہ شکر ادا کریں کہ جس کو بھی اللہ پاک یہ کام جن سے کروا رہا ہے انہیں قبول کرنا ہی چاہتا ہے کہ مقبول ہونے کا کام ہے، اور اللہ پاک کی مدد یہ کام کے ساتھ ہے، کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو گویا اللہ پاک ہماری حفاظت کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ پاک کی غیبی مدد ہے اور قدسی طاقتیں اس محنت کے ساتھ، اس کام کے ساتھ ہے۔ چنانچہ ہمیں وہ صفات ہمارے اندر ہمیں پیدا کرنے ہیں کہ جن صفات پر ہم قبول ہو جاویں۔ کبھی ہمارے اپنے ذہنوں میں بھول سے یہ بات نہ بیٹھے، نہ آوے کہ ہم قبول ہو گئے۔ یہ تو اس کا انکار نہیں کہ قبول ہو جانے کے راستے پر اللہ پاک نے ڈال دیا ہے، اور پھر وہ صفات جن صفات پر اللہ پاک قبول فرمایا کرتا ہے، وہ صفات اب ہماری ماتھے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں نیت بناتے ہوئے، کوشش فکر کرتے ہوئے وہ صفات چاہے دھیرے دھیرے صحیح ہماری زندگیوں میں حقیقت کے ساتھ زندہ کرنے ہیں، پیدا کرنے ہیں۔ چنانچہ مجھے سب سے پہلے یہ محنت کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے کہ یہ ان صفات کو پیدا کرنے کی، وجود میں لانے کی محنت ہے۔
دوسرا جس سے جیسے بار بار سنتے ہیں کہ نبی والا کام ہے کہ نبی علیہ السلام بڑے پاک صاف مبارک لوگ تھے، بڑے معصوم حضرات تھے، بڑے بے گناہ تھے، تربیت یافتہ تھے، ہدایت یافتہ تھے، بنے ہوئے تھے۔ اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں یہ کام کی ذمہ داری دی ہے۔ جیسے ہمارے مولانا اسماعیل صاحب کا تو فرماتے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد پر، ہر امتی کے اوپر دو ذمہ داریاں رکھی ہے: سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، گویا دین کے مطابق زندگی گزارنا، کہ مقصد زندگی دنیا میں آنے کا غرض تو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے۔ تو ایک نمبر کی ذمہ داری دین کے مطابق زندگی گزارنا، اور دوسرے نمبر کی ذمہ داری کونوا انصار اللہ۔ قرآن کریم سے صاف ثابت ہے کہ اے دین پر چلنے والو، اے ایمان والو، دین کے مددگار بن کر زندگی گزارو۔ تو ایک نمبر کی ذمہ داری دین کے مطابق زندگی گزارنا، اور دوسرے نمبر کی ذمہ داری دین کی محنت کرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ اور میں ایک بات پر عام طور سے ہمارے اپنے آپس میں بھی مذاکرے میں لاتا رہتا ہوں کہ دین کی محنت کرنا یہ تو ہماری لالچ ہے، ہماری غرض ہے کہ اللہ پاک نے دین کی محنت کرنے والوں کے لیے وعدہ فرمایا کہ اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے تو میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ تو گویا دین کی محنت کرنے والوں کے ساتھ اللہ پاک کی قرآنی فیصلہ ہے، یقینی مدد ہے، اور اللہ پاک کی مدد ساتھ میں ہے تو پہاڑ جیسے مسئلے بھی یعنی ہمارے حل ہے، مسائل حل ہو جائیں گے، چاہے بڑے بڑے مسئلے بھی دنیا اور آخرت کے کتنے بھاری ہلکے کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی مدد ساتھ نہیں تو کنکری چھوٹا سا مسئلہ بھی ہمیں پریشان کرے گا۔ تو ہماری بالکل سمجھداری کی اور ہمیں صحیح معنی میں سوچنے کی بات ہے کہ ہماری پریشانیوں کا حل تو یہ دین کی محنت میں ہے۔ اور اسی وجہ سے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ ہے کہ اللہ پاک نے امت کے ایک فرد کے انفرادی، اجتماعی، چھوٹے بڑے، دنیا کے آخرت کے تمام مسائل کا حل یہ دین کی محنت میں رکھا ہے۔ اور یہ سیدھی اس طریقے پر بات ہے کہ دین کی محنت کریں تو ہم دنیا کے جو بھی مسائل ہیں اس سے انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں نکالے گا، عافیت کے ساتھ ہماری زندگی ہماری گزرے گی، اور کل کا اصل مسئلہ ہے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے مسائل بھی اللہ پاک اس کی برکت سے حل فرماوے گا۔ تو دین کی محنت اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں عطا فرمائی ہے، اور یہ دین کی محنت یہ تو پاک صاف بندوں کا کام کہیں، اور تربیت یافتہ لوگوں کا کام کہیں، بنے ہوئے لوگوں کا کام کہیں، اور یہ کام تو بڑی بھاری تربیت کرنے والا کام ہے کہ اس کام کی ہی برکت سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک صاف ہو گئے، صاف ستھرے ہو گئے، بگڑے ہوئے اچھے ہو گئے، ایمان کے بہت ہی مضبوط اور کامل ہو گئے، چمک گئے، ذلت سے عزتوں کی چوٹیوں پر پہنچ گئے، اللہ کی مدد کے حقدار ہو گئے، خلافتیں ان کے قدموں میں اللہ پاک نے ڈال دی، اور یہاں تک کہ اتنے روشن ہو گئے کہ رہتی دنیا کے لیے رہبر بن گئے، اور اللہ پاک نے یہاں ہی ان کو یہ سرٹیفکیٹ یعنی دیا کہ آپ سے ہم راضی ہو گئے، ہم نے آپ کو راضی کر لیا۔ تو یہ مبارک کام ہی دعوے کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کسی کی برکت سے یہ حضرات کفر سے نکل کر، شرک سے نکل کر بڑے پاک صاف ہو گئے، بہت ہی پکے مضبوط ایمان والے ہو گئے کہ بعد میں آنے والا کون سا بھی کتنا بھی کمال درجے کو پہنچا ہوا ان کی جوتوں کی دھول
نیچے کے دھول تک نہیں آ سکتا، بڑے قطب کو پہنچے ہوئے، بڑے اونچے کمال کے درجے کو پہنچے ہوئے، چنانچہ ان کا یعنی یہ حال بنا یہ مبارک کام کی برکت سے۔ یہ مبارک کام اللہ کا، دین کی محنت، دعوت کا مبارک کام اللہ ہی کا کام ہے۔ میں ایک بات کہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کام دیا، گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بنائے گئے، کام دیا گیا، اور ان کو فرعون کے پاس بھیجا گیا۔ تو آپ نے یہ کام کے تعلق سے اپنے سینے کو صاف کرنے کا مانگا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ مجھے یہاں کہنا ہے یہ کہ اپنے میرے سینے کو میرے وجہ شرح صدر فرما دے، یہ کام میرے دل پر کھول دے، مجھے اس کا انشراح نصیب فرما دے، گویا بہت ہی میں بصیرت کے ساتھ اس کام کو کروں ایسا مجھے کھڑا کر دے، اور ویسر لی امری، میرے کام میں میری مدد فرما۔ تو اللہ پاک کا کام ہے، اللہ پاک نے اپنے نبی سے لیا اور نبی کو ملا تو نبی نے کہا یہ تو میرا کام ہے۔ اللہ کرے میں بھی، ہم ایک بھی یہ ذہن سے، یہ بنیاد پر کہیں کہ اللہ پاک نے ہم بگڑے ہوں کو اور ہم بالکل گندے لوگوں سے اللہ پاک نے کام کروانے کا ہی ارادہ فرمایا، تبھی تو جا کر ہم کو اس کی توفیق ہی کی گئی۔ تو ہمارا ایک کا دھیان رہے کہ یہ کام تو بڑا بنانے کا ہے، صاف ستھرے ہونے کا ہے، اور میں تو بہت گندا ہوں، اور میں تو گنہگار ہوں، اور میں تو ایمان کا ناقص ایمان والا ہوں، میرا ایمان تو بگڑا ہوا ہے، میں اللہ کے غیر سے بہت متاثر ہوں، اور ایمان کا مقتضا اور تقاضا تو یہ ہے کہ میں سب کو آنکھیں بند کر کے میں ایک پر میری نظر کو جماؤں، میرا نظر تو خالق و مالک ہی کے اوپر ہو، کرتا دھرتا تو وہی ہے، میری آنکھوں سے، میرے زبان سے، میرے دماغ سے، میرے ہر عمل سے اللہ کی گویا ثبوت ہم دے رہے ہوں، یہ طرح سے گویا مجھے ہونا ہو، لیکن اس میں تو بالکل میں نام کا زیرو ہے، تو میں پہلا نمبر پر یعنی بگڑا ہوا ہوں۔ مجھے یہ دھیان ہو کہ یہ کام تو ایمان کو لینے کا ہے، یقین کو بنانے کا ہے، صاف ستھرے ہونے کا ہے، پاک صاف ہونے کا ہے، اور میں تو سب سے پہلے بگڑا ہوا ہوں۔ اب مجھے ایک بات یہ بھی میں کہتا رہتا ہوں، میرے ساتھ بنے ہوئے تھے تو ان کو یہ کام تربیت والا کام ہے، تو ان کو یہ کام اپنے اوپر لاگو کرنے کا سوال ہی نہیں، کیونکہ وہ تو بنے ہوئے تھے۔ اور پھر اللہ پاک نے اوپر ہی سے کہا یہ میرے بندوں کو سمجھاؤ، تو سیدھے گویا اللہ پاک نے یہ کام ہی کے راستے سے ان کو کہا یہ میرے بندوں کی پر محنت کرو۔ بس مجھے ہم ایک کام کرنے والے کو بنیادی طور پر یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ کام میں دوسروں کو صحیح کروں، اس سے پہلے میں بگڑا پڑا ہوں، مجھے صحیح کرنا ہے، اور یہ کام صحیح کرنے کا بڑا مؤثر کام ہے، بڑا طاقتور کام ہے، اور یہ کام سے سب سے پہلے میرے اندر اللہ کی محبت ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کا خوف ہے، یہ پیدا کرنا ہے، اور میرے اپنے خود کے عملی زندگی سے یہ جانچا جائے گا۔ الایمان ما بقر فی القلب وصدقہ العمل، ایمان کی جگہ تو اندر ہی ہے، تو چھپی ہوئی ہے، اس کو اندر اتارا جاتا ہے، لیکن اس کا ثبوت یہ ہمارے اعضاء کھل کر دیتے ہیں۔ تو میرا اندر ایمان اللہ کی بڑائی ہے، تو یہ مجھے خود اپنے خود کو چیک کرتے ہوئے چلنا ہو، کیونکہ جو اپنا خود کا حساب لینا سیکھ لیا، کل کو اللہ پاک اس کا حساب آسان کر دے گا، یہ بھی ہمیں رہبری ہوئی ہے۔ چنانچہ میں اس کام کو میری اپنی خود کے اوپر لاگو کرتا ہوا، میرے اندر اللہ کی بڑائی کو پیدا کرنے کی
میں کوشش کروں کہ اللہ میرا ناراض نہ ہو، چاہے سب ناراض ہو جاؤ اپنی بلا سے. اللہ راضی ہوتا ہے اس کی طرف ہم لپکنے سے، ان کے اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمارا میلان ہو، ہم اس میں جلدی جلدی آگے بڑھ رہے ہو. تو اللہ کا ایک ایک حکم، چاہے دین کا ایک ایک حکم، چاہے فرض درجے کا ہو کہ واجب درجے کا ہو، سنت درجے کا ہو، چھوٹا سا چھوٹا بھی وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا دین کا ایک عمل ہے. تو اس کی اہمیت میرے دل میں بیٹھا نہ ہو. اگر اس کے دل میں، میرے دل میں اس کی اہمیت آئی تو پھر دنیا کی جتنی بھی محنت میرے دل و دماغ میں گھسی پڑی ہے اس کو میں اہمیت اس کو نکال نہیں دوں. لیکن دوسرے نمبر تو کم سے کم رکھو. تو پہلے نمبر پر اللہ کی دین کی ایک ایک عمل کی اہمیت دل میں آئے گی تو اللہ کی محبت میرے دل میں ہے، یوں کہیں گے اللہ کی عظمت بڑائی، یہ ثبوت اس کا ہے. تو بہرحال میرے اندر اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کا خوف ہے کہ وہ تو بڑا دبدبہ والا ہے، پکڑ کرنے پر آوے تو کسی کو نہ چھوڑے، اور گربش کرنے پر آوے تو بالکل بگڑا اور کتنا پاپی ہے اس کو بھی چھوڑ دے وے. تو بہرحال یہ ہمارا ذہن، ہم اللہ والوں سے یہ بات سیکھتے ہوئے ہمیں دین کی بات اس کو ذہن نشین کرنا ہو. آج دکھ کی بات یہ ہو گئی کہ دنیا کو بہت یاد رکھے جی رہے ہیں، تو دین کی بات آسان، وہ بھی اب بھی سنی اب بھی بھولے. یہ بہت بڑی خطرناک بیماری گھس گئی ہے. تو اس وجہ سے ہمیں تو اس کو لیتے ہوئے سننا ہو، عظمت کے ساتھ سننا، اندر اتارنے کی نیتوں کے ساتھ سننا، ادب کے ساتھ سننا. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، پہلا قدم ادب ہے. ادب واقع ہے تو اللہ دیتا جائے گا، طلب والوں کو دیتا ہے. بے طلبوں کی اللہ پاک پرواہ بھی نہیں کرتا. طلب دکھانی پڑتی ہے، محتاجی دکھانی پڑتی ہے. انتم الفقراء واللہ الغنی، اللہ پاک کہہ رہا ہے سب محتاج ہو، اللہ ہی بے نیاز ہے. چنانچہ اللہ خصوصاً میرے ہمیں ذہن تو یہ ہے کہ اس دین کے بارے میں ہی اللہ کا پاک نے فرمایا کہ تم سب محتاج ہو، بڑے اچھے طریقے پر. تو ہمیں اپنی محتاجی دکھانی ہو، اللہ پاک کی بے نیازی سے ہمیں ڈرنا ہو. ہم لاپرواہی سے، یعنی اپنی عادت نہ چھوڑتے ہوئے اپنی مزاج سے ہم اگر چلیں، بیٹھے اٹھیں، کام کریں تو یہ کام کا مزاج نہیں ہے. دین کا کام، نبوت والا کام نبوت کے مزاج ہی سے ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے. نبوت والا کام نبوت ہی کے طریقے سے ہی ہو سکتا ہے. ہمارے مزاج سے، ہمارے طریقے سے، ہماری اپنی ترتیب سے ہم کرنا چاہیں تو اس کی بے ادبی ہو رہی. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبے گی، ایسا ہو جاوے گا، ان کو نقصان ہو جاوے گا، ہمارا تو نقصان ہوگا ہی. تو بہرحال ہمیں اللہ کی بڑائی ہمارے دل میں لانے کے لیے اپنے خود کو چیک کرنا ہو، تھوڑا ہم چیک کرنا ہو، اور اپنے دھیرے صحیح جو کچھ کمی ہے. ایک بات تو بہت سمجھنے کی بات ہے، بھول کو کوئی دکھاوے سجھاوے تو قبول کرنا بھی عقل مندی ہے. آج یہ دکھ کی بات ہو گئی کہ بھول کھلی طور پر ہے، سب بھول کہہ رہے ہیں لیکن ہم قبول کرنے کو ہی یار بہت بڑی بھول کر رہے ہیں. بھول کو قبول کرنا بہت بڑی عقل مندی کہیں گے، اور بھول قبول کریں گے تو پھر بھول کا احساس بھی اللہ پیدا فرمائے گا، اور افسوس کرتے ہوئے اس کو نکالنے پر ہم کوشش کریں گے. وہ آج نہیں تو کل کو ضرور نکلے گی. تو بہرحال ہم اپنے خود کو بگڑے ہوئے سمجھیں. دوسرے بھی اچھے ہی اچھے ہیں، ایک آنکھ سے تو دوسروں کو اچھا دیکھنا، مجھے اپنے خود کو برا اور خراب دیکھنا ہو، اور پھر اپنے خود کو ہی ٹھیک کرتے ہوئے دوسروں پر ان کی شفقت، ان کی ہمدردی کرتے ہوئے ضرور ان کو بھی سمجھانا بجھانا ہو. ایک کام سمجھانے بجھانے کا ہے، ذہن سازی کا ہے. ان کو ہم جتنا ماتھا چراویں، جتنا گلا دکھاویں، جتنا ہم اپنے طور پر ان کے پیچھے پڑے ہوئے محنت کریں، بہت بڑی بات ہے. اور پھر اس کے برابر
एक मन यहाँ मेहनत की है तो 10 मन अल्लाह के ऊपर मेहनत करना, ये तो भूल ही जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ। तो हमें तो दावत और दुआ, समझाना और दुआ। तो बहरहाल हमारी अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की बड़ाई है, अल्लाह की मोहब्बत लाना हो। और अल्लाह की मोहब्बत का सबूत क्या है? आमाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहकाम इलाही की तरफ हमारा लपकना हो। अजान के साथ ही हम खड़े हो जा रहे हों, तमाम काम को आगे पीछे कर रहे हों, और फिर नमाज तुम जाओ मैं आता हूँ ऐसा नहीं पढ़ना। बचपन की 55 तक पढ़ते हुए चल रहे हो, तबलीग का बहुत ऊँचे आगे आगे काम कर रहे हैं, तो फिर हमारी अपने अमाल के अंदर सुधार कहाँ आया? सुन्नतों के एहतिमाम के साथ और अल्लाह के ध्यान के साथ पढ़ी हुई नमाज ये कामिल नमाज है, खुशू खुजू वाली नमाज है, और ऐसी नमाज से हर बुराई दूर होना शुरू हो जाएगी। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर का दावा है, तो वो नमाज हर बुराई से नमाजी को रोकेगी। लेकिन वो नमाज हो तो वो नमाज सही करने की मुझे पहले नंबर पर फिक्र करना। दूसरा जितना भी अच्छा हासिल करो, लेकिन पहले ये बुनियादी कलेमा है और नमाज इसकी मुझे हम एक को फिक्र करना हो। मैं क़याम कर रहा हूँ सुन्नत के मुताबिक है, रुकू कर रहा हूँ तो आपको तो नाम का झुकना है, फिर मैं सजदा कर रहा हूँ तो सजदा मेरा बराबर है। एक रुकन को सुन्नत के सांचे में करे। सुन्नत वाली ज़िंदगी दीन है। मैं एक बात कहता हूँ कि एक आदमी ने नमाज पढ़ी, खुशू खुजू, यार नाम एक समझने की बात है, बड़ी एक रकात में पूरा कुरान पढ़ते हुए लंबी नमाज पढ़ी और बहुत ही इखलास से भरपूर नमाज पढ़ी, बड़ी कुर्बानी मुजाहिदे के साथ नमाज पढ़ी। वो नमाज इतनी ऊंची पड़ी कि अर्श को जाकर छुए, लेकिन देखा गया कि उस पर सुन्नत का सिक्का नहीं लगाया, सुन्नत से हटकर है। तो ये सुन्नत से हटकर पढ़ी हुई नमाज वहीं से मरदूद होगी। कोई भी नमाज को बिगाड़ा, कहीं अल्लाह पाक अल्लाह बचावे, अल्लाह हिफाजत फरमावे, अल्लाह पाक ये ना फरमा देवे हमको मुझे कि मैंने मेरा इतना अजीम शान वाला जो नमाज का ये अमल है आपको बिगाड़ने के लिए थोड़ा दिया था। तो आज वो देखना हो। मैं कुरान करीम में अपने उलमाए किराम हमें सिखाते हैं कि 2 बातों का गोया हुक्म है, नमाज की हिफाजत करो और नमाज को कायम करो। तो नमाज की हिफाजत करना ये मेरा मुस्तकिल एक तरह का बोझ हो। तो बहरहाल नमाज है, और नमाज को सही करने के लाही से इल्म इलाही की रोशनी में मेरी हर अमल हो ये भी ख़ास हो। अल्लाह के ध्यान वाली नमाज पढ़ना। मैं नमाज को एहतिमाम सुन्नत को एहतिमाम के साथ और अल्लाह के ध्यान के साथ पढ़ी हुई नमाज कामिल नमाज है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इल्म इस लाइन का भी हो और हर अमल, क्योंकि हमारे उलमाए किराम ये भी हमें सिखाते हैं कि ज़रूरी जो भी हमारे इल्म है, इल्म हासिल करना ये हर एक के ऊपर फ़र्ज़ है, ज़रूरी इल्म है। तो बहरहाल जिस शोबे में, जिस लाइन में, जो काम में हम हैं वो हम जहालत के साथ ना करें। जहालत के साथ कोई भी दीन का अमल नहीं हो सकता, नहीं करना होगा, और गफलत के साथ भी कोई भी अमल दीन का नहीं हो सकता। तो फिर जाकर इसकी हमारे दिल में अहमियत नहीं हो। सरसरी लेते हुए किया तो भागे बिगाड़ा। तो बहरहाल दीन आएगा धीरे धीरे इस तरीके पर। तो दीन और नसीहा, दीन तो खैर खाई का नाम है, वो खैर खाई करेगा ही। पहले नंबर पर मेरे शौहर की खैर खाई और मेरे बेटे और मेरे गोद में पलने वाली औलाद की खैर खाई। कुरान करीम ने हमें रहबरी की है। अपनी ज़ात है, अपना घर है, अपना पड़ोसी है, अपना मोहल्ला है, अपनी बस्ती है, फिर आगे पूरा आलम है। और हमारा कोई भी अमल अगर हमने आलम के अंदर इसके असरात हो ये नीयत के साथ अगर हमने किया तो हम घर में बैठे हुए पूरे आलम में मेहनत कर रहे हैं।
اللہ پاک نے اس امت کو نیت کا اتنا بڑا انعام دیا ہے کہ وہ یہاں رہتے ہوئے محنت کر اور عمل کر رہے ہیں. وہ عمل کا اللہ پاک کتنی طاقت اور قدرت والا ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں اس کا اثر پہنچا رہا ہے. میرا اللہ اتنا قدرت والا طاقت والا ہے. تو یہ دھیان ہوگا تو یہ اللہ کی بڑائی اندر کو آنا ہے. تو بہرحال ہمیں سب سے پہلے اپنے خود کے اوپر یہ محنت کو لاگو کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ ہمارے بہنوں کا خاص کر ہم کو ایک ذمہ داری دی گئی کہ ہفتے میں ایک دن کو اس میں بھی 1 گھنٹہ ہی آپ دیکھو. اللہ پاک ہمارا انتخاب کیا ہے. آپ کا سلیکشن کہو تو سلیکشن ہوا. اور ہمارے مرد اللہ انہیں جزائے خیر دے, انہوں نے ہم پر احسان کر کے ہم کو پھر ترتیب دی ہے اور ہمارے محلے کے اعتبار سے ہماری جماعتیں بنائی ہے, 4 کی, 5 کی, 6 کی. اور پھر ڈائریاں بھی ہم سے رکھوائی. میرے خیال سے انہوں نے اپنے پاکٹ میں سے پیسے نکالے یا تو آپ کو اپنے پاکٹ میں سے پیسے نکلوا کر آپ کی ڈائری آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں ہے. اور ہمیں رہبری کی کہ دیکھو ڈائری آپ کی جو بھی آپ کی جماعت ہے, 8 بہنوں کی, 6 بہنوں کی, 5 بہنوں کی جو بھی جماعت ہے, تو آپ کون سے محلے میں یہ ذمہ داری مردوں کے مشورے کے مطابق لے رہے ہو. چونکہ عورتوں کا کام مردوں کی نگرانی ہی میں ہوگا. یہ تو ہمارے بزرگوں سے بہت پہلے سے ہم نے سنا ہے. عورتوں کا کام بغیر مردوں کی نگرانی کے نہیں کرنا ہو, نہیں ہونا ہو, ورنہ بیچاری عورت کھوٹا نہیں لگانا. داغ ناکے سے عقل ہے, ناکے سے دین ہے, کہیں سیدھا کرنا چاہے الٹا ہو جاوے اور فائدے کے بجائے نقصان ہو جاوے. آپ کو کھوٹا بھی نہیں لگانا. لیکن ہمارے مرد اصل ہے اور ان سے ہمیں دین ملے گا. ان کا ذمہ بھی آپ کی دین کے تعلق سے تربیت کا مسئلہ ان کے ہی ذمہ ہے. تو بہرحال انہوں نے جو ہمیں ترتیب دی ہے, اب اس میں ہم کو سمجھایا کہ آپ کی ڈائری میں پہلے پتے پر آپ کون سے محلے میں ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے وہ محلے کا نام لکھو. آپ کی مسجد کی یہ جماعت نمبر 1 ہے تو نمبر 1 لکھو اور وہ محلے کا نام لکھو. اور پھر جو بھی آپ کی 8 بہنوں کی, 7 بہنوں کی یعنی جماعت ہے تو اہلیہ یہ لکھو. یہ پہلے پتے پر آپ برابر یاد رکھ کر اس کو فرض سمجھ کر لکھو. پھر اس کے پیچھے کے حصے میں جس محلے میں آپ کام کر رہیں گی, تعلیم کرنے جا رہی, وہاں کتنے مکانات کا وہ محلہ ہے وہ لکھو. اور وہ مکانات میں بالغ بہنیں کتنی ہیں. ایک گھر میں 2 بہنیں ہیں وہ بالغ ہے, ابھی تو دوسری بہنیں جو بچیاں ہیں وہ تو چھوٹی ہے, تو بالغ بہنیں کی تعداد کتنی ہے وہ لکھو. یہ پہلے 2 پتے اور دوسرے پتا یا تو ایک پتے کے آگے اور پیچھے یہ بات آپ بالکل یاد رکھ کر برابر اہتمام کے ساتھ لکھو. اپنے مردوں سے, اپنے گھر میں بیٹوں سے اچھی طرح لکھواؤ, صاف لکھواؤ. پھر آپ کا اپنا اندر کو کارگزاری لکھو گے تو مئی کا مہینہ چل رہا ہے, اس کے 4 ہفتے ہیں, 5 ہفتے, نمبر 1 ہفتہ, دوسرا ہفتہ, تیسرا ہفتہ, پہلے ہفتے کی یہ تاریخ ہے, دوسرے ہفتے کی یہ تاریخ ہے. یہ بھی آپ لوگ اچھی طرح لکھتے ہو. اور پھر مجمع ہماری افطاری تعلیم میں کتنا بنتا ہے وہ اس کو لکھتے ہو. پھر کل مکانات میں کتنے گھروں میں تعلیم ابھی تک زندہ ہو گئی اور کتنے مکانات میں 6 صفات کے ساتھ تعلیم ہو گئی. اب میں نے دیکھا ایک ڈائری میں کہ اس میں ماشاءاللہ کتنا اچھا, اللہ پاک جزائے خیر دے, جو بہن اس طریقے پر ڈائری بنا رہی ہے تو اس میں شروع میں یہ ہے کہ محلے کے تمام مکانات کے نام لکھے ہیں اور پھر وہ مکانات میں کتنی بہنیں وہ بھی لکھی ہوئی ہے. اور پھر وہ گھر میں تعلیم ہو رہی ہے وہ ماتھارا بنا کر ٹیک یہ بنایا گیا. اور 6 صفات کے مطابق کھانا بنا کر اس کو بھی کھرا بنایا. خالی ہے تو وہاں 6 صفات کے ساتھ تعلیم نہیں ہو رہی. تو میں نے وہ ڈائری میں دیکھا کہ 1 2 3 30 مکانات میں گویا گھر کی تعلیم وہ محلے میں زندہ ہوئی ہے. اور پھر میں اندر گیا تو آپ کی کارگزاری دیکھی تو 7 بہنیں, گھروں کی تعلیم میں 7 ہے, 8 ہے, یہ سمجھ میں نہیں آیا.
آپ کی یہ 30 بہنیں تو 30 گھر مکانات تعلیم تو زندہ ہو ہی گئے. تھوڑا اوپر ہلکا ہلکا معلوم کرتے رہنا ہو کہ تعلیم ہے ہو رہی ہے, اب ہو بھی پابندی سے ہو رہی ہے. اور ہماری اپنی بات چیت میں دیکھو, کوئی بھی عمل اہتمام کے ساتھ کرنے پر وہ عمل میں جم جاتے ہیں. اہمیت دے میں تو اہتمام کے ساتھ ہو, اور اہتمام ہو پاوے گا جبکہ ہم قربانی تھوڑی بہت دیتے رہیں گے, تو پھر وہ عمل جتنا پابندی سے ہوا تو استقامت کی دولت سے ہمیں دولت مل جاوے گی, جو یہ کام کا اصل شکر ہے. اور پھر ہم آخر تک اس کام کو کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا سے جانا نصیب ہوگا, بہت میٹھی موت مرنا نصیب ہوگا. تو میں یوں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے یہ مکانات, اس کی بہنیں آپ کے سامنے, ان کے چہرے آپ کے سامنے ہیں. اور اب وہ بہنیں جو ہمارے پاس آئی ہیں وہ تو 10 بہنیں ہیں, تو اب آپ کے پاس وہ 1 مہینے کی کارگزاری آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کی ڈائری آپ کے پاس ہی ہے. تو گاہے اللہ کرے کہ روزانہ نہ صحیح تو ہفتے میں 1 مرتبہ, 15 دن میں 1 مرتبہ نظر کرو کہ میرا مجمع ہفتہ والی تعلیم میں بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا, کہ پھر گھٹ تو نہیں رہا. گھٹ رہا ہو تو ہمیں دکھے, اللہ کرے دکھے, ہمیں جان کر نام کا, اور ہمیں بناوٹ تو بناوٹ دکھا نہ ہو, اور اللہ سے بناوٹ ہی کرتے ہوئے دعا میں لگنا ہو کہ اللہ تو ہی یعنی حضرات کے دلوں کو پھیرے گا تو پھیریں گے. اے اللہ تو میرا بھی دل پھیر تیری طرف, ان بہنوں کا بھی دل تیری طرف پھیر دے. تو گویا ہم اللہ پاک سے مانگے, نام کا بھی تھوڑا اس طریقے پر ہلنا ہوگا, حرکت کرنا ہوگا. تو مجھے امید ہے کہ اللہ پاک بندوں کی بے چینی کو پسند فرمائے گا, بگڑے ہو کو اچھا گنے گا, اور نتیجہ اچھا دے گا. لیکن ایک بات کرنی پڑے گی, فکر پر ایک کام ہے, بے چینی پر ایک کام ہے, دل کا دکھڑا ایک کام ہے. تو اس حساب سے اللہ پاک مجھے بھی ہم ایک کو صحیح سمجھ عطا فرماوے. آپ یہ طے کرو کہ مجھے اپنی ڈائری اس مطابق تیار کرنی ہے. آپ اپنے کپڑوں کو تو اچھا سنوارتے ہو اور اپنے گھر کو اچھا سنوارتے ہو, حالانکہ اپن کی زندگی کو دین سے سنوارنا ہے. اور آپ کی ڈائری اچھی سنواری ہوئی ہے, آپ کے مردوں کو کہو کہ ہمیں ذرا لیٹیاں, ہم کو برابر بناتے نہیں آتے, ہم لیٹیاں ہم کو بنا دو. ان کو اپنے بیٹوں کو بھی لیٹیاں صحیح بنانے پر تو خوبصورتی اللہ پاک کو پسند ہے. اللہ پاک جمیل ہے, جمال کو پسند فرماتا ہے. تو آپ کو مجھے ہی آپ لوگوں کا دائرہ بھدا دکھتا ہے, دیکھنا بھی جی نہیں چاہتا ہوتا, تو اللہ پاک کو تو کہاں اچھا لگتا ہوگا. تو ہمیں اپنی خود کا بھی اچھا دکھے ایسا فکر کرو. اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ آپ کیا اپنا ٹیبل جو کھانے بناتے ہو وہ سیدھی لیٹی بناؤ. آپ تو ماشاء اللہ پڑھی, آج تو ہمارے گودرے میں پڑھنے کا بہت ہی اچھا جذبہ بنا ہے. بہرحال آپ نہیں پڑھ پاتی, آپ نہیں بناتے تو اپنے شوہر کو, اپنے بیٹے کو, تو اس سے بھی ان کو اچھے کام میں مشغول کیا اور ان کو راہ راست پر ڈالے, سمجھا بجھا کر. اس طریقے پر ایک کام تو یہ کرو. دوسری بات, آپ کے سیکھنے سکھانے کے حلقے کے بارے میں دیکھو کہ 5 ہمارے اعمال کا ہے, 5 امور کا آپ لوگوں کو اپنے حلقے میں مذاکرہ کرنا ہے. ایک تو قرآن کریم الحمد اور 1 سورت یا 2 سورت, پھر 6 صفات کے مذاکرے, پھر علیکم بسنتی, پھر فرائض جو ہے غسل کے. واجبات کو تو میرے رائے میں ہے کہ چھوڑو, آپ تو ہمارے علماء کرام ہی 14 ہے کہ کتنے ہیں وہ جانیں, اور یہ واجب وہ اچھی طریقے اور ان کو اللہ پاک نے فہم اور سمجھ دی ہے. ہم تو بالکل یعنی سیکھنے اور ہمیں تو برابر معلوم نہیں ہے. تو واجبات کو نہ چھیڑو, نہ مذاکرے میں نہیں لاؤ, فرائض ہی کو لو. غسل کے فرائض اور وضو کے فرائض اور نماز کے فرائض. آپ کے اوپر تو جنازے کی نماز تو گویا نہیں. تو بہرحال چلو, میں یوں کہنا چاہ رہا تھا کہ فرائض ہی کو لو اور ایک عملی طور پر ان کو مشق کرو.
वज़ू का एक लोटा अपने को, एक जिस घर में हमारा हल्का है तो वो एक बहन वज़ू बनाए, अपने मर्द से अपने घर में सीख कर आए, और कैसे वज़ू बनाना, एक ही लोटे में, 1.5 लोटे में, 2 लोटे में हम वज़ू बनावें, बाकी बहनें देखते रहवे, दूसरे मौके पर दूसरी बहन, तीसरे मौके पर तीसरी बहन। एक हफ्ते में एक डायरी मैंने देखी कि 9 बहनें ज़िम्मेदार बहनें हैं और 7 बहनें अवाम बहनें हैं। तो 9 बहनें बारी बारी एक बहन एक हफ्ते में ये अमली तौर पर मशक करते हुए तमाम को वो देखे, तो देखे भी एक तरह का अमली तौर पर हमारा सीखना हो जाएगा। तो मैं अभी ये कहना चाह रहा था कि वज़ू के और गुस्ल के और नमाज के फ़राइज़ मुँह ज़बानी भी हमें ज़बान पर चढ़ाने, इसके भी हमें हाफिज़ बन जाना हो, और बराबर ज़हन नशीन करने के लिए अमली तौर पर हम इसको यानी बतावें, अमली तौर पर हम करें। तो एक तो ये तरह से है। तो 5 मैंने आमाल बताए कि अल्हम्दु और 2 सूरतें और 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा और अलैकुम बिसुन्नती और नमाज के वज़ू के वगैरह के फ़राइज़, और फिर यानी वज़ू की अमली, या फिर इसके बाद यानी नमाज की अमली मशक। और हमने एक मरतबा किया तो हम पक्के हो गए ना, भूल में भी ऐसा नहीं हो। हम बार बार अल्लाह के रास्ते में जाते हैं, हम तो उसे कहता हूँ, हम ईमान में कच्चे हैं, हम ईमान में पक्के बनने के लिए जाते हैं, यहाँ तक कि मौत तक पक्के बनते हुए बनना, ताकि अल्लाह ही कहे तो पक्के होकर आ गए हैं। अगर इसमें भी हमारी कोशिश हुई तो अल्लाह पाक लूला लंगड़े को भी अच्छा ही गिनता हुआ कबूल कर लेता है। और हमने जहाँ कहा कि मैं तो बराबर पक्का हो गया, तो वही तेरा यानी गुमराही का कदम है, और हम कच्चे ही गोया हम पेश होंगे। तो बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा था कि 5 आमाल है। अब मैंने हमारे अपने साथियों से भी थोड़ा मुज़ाकरा किया कि आप एक पत्ते पर ये 5 आमाल की कारगुजारी लिखें कि एक अमल अल्हम्दु और 2 सूरतें या 1 सूरत कोई एक बहन एक हफ्ते में करेगी। 9 बहनें हैं तो दूसरी बहन अलैकुम बिसुन्नती करेगी, और वो धीरे से अच्छी तरीके पर समझाते हुए, जहन में बिठाते हुए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था, हर बात को साफ साफ फरमाते, ठहर कर फरमाते, 2 से 3 मरतबा दोहराते। तो हम भी जहन में बिठाते हमें जहन में बिठाना है। तो बहरहाल मैं क्या कह रहा था कि दूसरी बहन अलैकुम बिसुन्नती कोई दूसरी बहन कहेगी, 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा तीसरी बहन करेगी। गुस्साम देखो अहलिया इसने 6 सिफ़ात आज की तारीख़ में किए, अहलिया इसने अलैकुम बिसुन्नती आज की तारीख़ में किए। तो गोया एक हफ्ते में 5 बहनों को एक थोड़ा काम मिला, वो इस्तेमाल हुई और अच्छी तरीके पर वो करने की तैयार हुई, करने वाली। दूसरे हफ्ते में दूसरी बहन, तीसरे हफ्ते में तीसरी बहन। तो एक ही पत्ते पर, एक ही सफ़े पर कारगुजारी एक हफ्ते की अलग अलग अबूर की तमाम गोया 5 इस्तेमाल हो रही है, और आप लिख कर देख रहे हैं। तो इस तरीके पर आपकी मैं डायरी देखी तो 2 सफ़ों में 4 हफ्तों की कारगुजारी है, 10 मिनट। तो ठीक है, आपका बात बढ़िएगा पर, लेकिन कौन बहन ने ये 10 यानी किया है, ये पूरा हमें वजाहत से, सफाई से लिख कर, ताकि हमें इत्मीनान हो, और हम फिर इसमें कोई 19-20 देखें तो थोड़ी बहुत ज़रूरी, जो भी अल्लाह सुझावे, जो भी हमारे आपस में मशवरे में आवे, तो वो मुताबिक कि हम रहबरी आपको कर पावें, और रहबरी करते करते हम सही करने पर पड़े। कारगुजारी से क्या चाहा जाता है कि भूल होती है, भूल का हमारे अंदर मादा रखा है, भूल से भूल हो, जानकर भी भूल हो सकती है। तो उस वक्त भूल आंखों में दिखेगी तो फिर हम उसको सुधारेंगे। अब ये भूल सुधारी तो अब वो नहीं यानी होगी, फिर कोई भूल तो होते होते एक दिन इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारी फिक्र पर और कोशिश पर हमको ऐसा कि अच्छी तरीके पर काम करने वाले हो जाएंगे, और अच्छी तरह पर काम करने वाले हो गए तो अल्लाह पाक अच्छे काम करने वालों से अपना काम ले लिया करता है।
ورنہ اللہ پاک پھر میرا کام میرا بڑا بڑا مکرم کام میں بگاڑنا تھوڑا چاہتا ہوں. اگر یہ کام کرنے والے اپنے خود سے بگاڑتے ہوئے ہی اگر کرے تو اللہ پاک اس کو پسند نہیں کرتا. خطرہ ہے. اللہ بچاوے، اللہ بچاوے کل کو ہم ہٹا دیے جاویں. اللہ یہ محرومی سے ہماری تمام کی حفاظت فرماوے. تو آپ لوگ برابر سمجھیں کہ ہم لوگ اپنے ڈائری کو اچھی طرح کے بناویں، اور جو سیکھنے سکھانے کا یہ جو میں نے عرض کیا اسی طرح کا آپ سیکھنے سکھانے کی بھی کارگزاری لکھیں. اور آپ کی ڈائری میں ایک طرف آپ کی تعلیم کی کارگزاری لکھی ہے تو اس کے دوسرے طرف یعنی آپ کے کچھ پتے طے کرتے ہوئے ایک ایک پتے میں ایک ایک ہفتے کی تو 10 پتے 10 ہفتے پہ چلیں گے، 2.5 مہینے چلیں گے تو آپ کا کتنے روپے کی ڈائری آتی ہے؟ 25 روپے کی، تو وصول ہو جائیں گے. پھر دوسری خرچ کریں تو اللہ کے لیے یہ خرچ تو اچھا ہی خرچ ہے. ورنہ کرنے کا جو کام ہے، کرنے کا جو خرچ ہے وہ خرچ نہ کریں تو نہ خرچ کرنے کی جگہ پر خرچ ہو جائے گا، کل کو ہمارے لیے رونے کی بات ہوگی. تو بہرحال خاص کر یہ 2 باتوں کا مجھے خاص کر خیال ہے کہ ہماری ڈائری میں پہلے پتے پر ہمارا محلہ لکھیں، اور وہ محلے میں کون بہنیں کی جماعت کام کر رہی ہے وہ لکھیں. دوسرے پتے پر وہ محلے میں کتنے مکانات ہیں وہ لکھیں برابر صاف اچھی طریقے پر، اور وہ محلے میں کل بالغ بہنیں کتنی ہے وہ لکھیں. اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھیں کہ آپ کا مجمع کتنا بن رہا ہے. اب دوسرا یہ کہ ہفتے میں 10-15 دن میں 2 ہفتے میں کم سے کم آپ کی اپنی ڈائریاں دیکھیں. اس سے آپ کا اپنے کام میں آگے بڑھنا ہو رہا ہے. کارگزاری سے کام کو آگے بڑھانا ہے، مقصد اس کا یہ ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو سوجھ پڑے گی، فکر پیدا ہوگی کہ میرا کام تو بجائے بڑھنے کے اتر رہا ہے، تو مجھے اس کے لیے کیا تدبیر لگانی، کیا فکر کرنی. تو ہم آپ لوگوں کو تھوڑی سی رہبری اس طرح خبر بھی کیا کرتے ہیں کہ جتنا بھی مجمع ہو وہ بہنوں سے ہاتھ جوڑنا پڑے تو ہاتھ جوڑ کر درخواست کرو کہ بہنوں آپ آئے، اللہ مبارک فرماوے، آپ نے 1 گھنٹہ یہاں پر رہے، اللہ قبول فرماوے. کل کے آخر کی بہت بڑی ہماری کمائی ہو گئی. باقی کیوں ہم جو پسند کرتے ہیں ہماری بہن کے لیے کیوں پسند نہ کرے. آپ کل آئندہ وقت تو اپنی پڑوسن کو لے کر آؤ، وہ نہیں آئی ہے، اپنے سہیلی کو لے کر آؤ، وہ نہیں آئی ہے. اسی طرح سے آپ دماغ لگاؤ گے، فکر کرو گے تو اللہ کچھ سجھائے گا. ہم نے سنا بزرگوں سے کہ جو کام کرنے کے لیے طے کرتا ہے اللہ پاک کام کی راہ اس کے سامنے کھولتا ہے، اس کو سجھاتا ہے. تو آپ اس فکر میں فکر کرو. اور یہ مجمع 15 کا ہے تو ان کو درخواست کرو اور بار بار کہتے رہو، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن بات لگ جائے گی. ابھی ایک مولانا نے بیان فرمایا ہمارے اپنے مرکز ازل یعنی مسجد ہدا پر کہ ایک صاحب اللہ والے وہ چل رہے ہیں کوئی سیڑھی پر، اور ان کے سامنے کوئی ایک نوجوان جو بالکل زندگی بگاڑے ہوئے اور انگلش اور انگریزی اور یہود و نصارہ کے لباس پہنے ہوئے وہ نیچے اتر رہا. تو وہ نوجوان اس کے وضاقتہ سے، آؤ بھاؤ سے، اس کے ظاہر شکل صورت سے تو پہچانا نہیں جاوے کہ مسلمان ہیں. لیکن بیچارے نے ماشاءاللہ السلام علیکم کہا تو وہ بزرگ بڑے خوش ہو گئے، اور ان کو بھی ایک طرح سے دل پہ بات آئی کہ یہ مسلمان ہیں، اور سلام سے اس کا مسلمانی کا ثبوت اور یہ ظاہر ہوا ہے. تو بیٹے کو کہا بیٹا تیرے سلام سے میں تجھے مسلمان جانا ہے. یہ جملہ اتنا ہی وہ اللہ والے نے بولا، وہ اس کو دل کو لگ گیا، اور اس کو شرم سے بحث ہوئی کہ مجھے تو 24 گھنٹہ مسلمانی یونیفارم میں رہنا چاہیے. تو دھیرے دھیرے پھر اس کو آنکھیں کھلی اور اللہ پاک نے فکر دی اور راہ راست پر اس کو ڈالا، اور اچھا دین کا علم بردار بن گیا. تو ہمارا اپنا ایک طرح سے یہ بہن کو اگر ہم اس طریقے پر درد سے شفقت سے اگر ہم کہیں گے تو اللہ پاک ہی ایسا بندے کے ذمے تو یعنی اپنی بس کی کوشش ہے، اللہ پاک ہی کا ذمہ ہے نتیجہ دینا. تو اب نا امید نہیں ہونا ہو، یہ کام پر امید سے کرنے کا کام ہے، اچھا گمان کرتے ہوئے کرنے کا کام ہے.
اور بڑی ہم اپنے طور پر جمتے ہوئے اور پوری ہماری دماغ اور ہمارا گلا دکھا، ہم نے کوشش کرتے ہوئے کرنے کا کام، تو کرنے کے کاموں کو کریں تو نہ کرنے کے کاموں سے میں تھکنے کھپنے سے بچیں گے۔ اور اگر ہم کر سکتے ہیں اور ہم نے نظر انداز کیا، سستی کی، اور پھر جا کر ہم نے ہلکا سمجھا اور نہیں کیا، تو پھر نہ کرنے کے کاموں میں خطرہ ہے کہ پھنسے جاویں اور کل کو پھر ہمیشہ کے لیے رونا ہو۔ اس وجہ سے اللہ مجھے ہم سب کو سمجھ عطا فرماوے، عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ آپ اندر سے دل پر بات لیتے ہو طے کرو کہ لاؤ اللہ پاک نے مجھے یہ کام میرے ہاتھوں میں پکڑوایا ہے، میں اس کو ایسا پکڑوں کہ کسی کے چھرانے نہ چھوڑوں، کون سا بھی میرے روک آوے اس کو میں پرواہ نہ کروں، اور میں اس کو ایک نمبر پر رکھتے ہوئے دنیا کو لات نہیں مارنا۔ دنیا کو آپ پکڑو لیکن اس کو دوسرے نمبر پر رکھو، اور اس کو ایک نمبر پر رکھو گے تو دین کے کام کو ہم نے ایک نمبر رکھا، تو پھر اس کے ساتھ دنیا کا کام کرو۔ اور بہنیں تو آپ کو تو کہاں بیپار کرنا ہے، آپ تو گھر کی چیز ہے، پردے کی چیز ہے، گھروں میں کھوٹا بن کر رہنے کا اللہ پاک نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے، تو ہمیں تو اپنے خود ہی گھر میں کھوٹا بن کر رہنا باقی ایک تقاضا ہوتا ہے۔ اور پھر میری اپنی خودی کی بھی اندر سے داعیہ رہتا ہے کہ مجھے بھی اور اچھے اور فکر مند ہونا ہے، اور مجھے اور بھی اندر اس کو ذرا سا جذبہ میرا اور بڑھے، تو لاؤ میں 3 دن کے لیے جاؤں کہ رائے خدا میں نکلنا، تھوڑی سی باہر جا کر شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے، اپنے خود کو خوب سنبھالتے ہوئے، شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے 3 دن ہم جاؤیں۔ لاؤ 3 دن تو 2-4 مرتبہ میں گئی، لاؤ اصل ترقی تھوڑا آگے بڑھوں، عشرہ جاؤں، عشرہ میں 2-3 مرتبہ 1 مرتبہ بھی گئی، تو لاؤ میں تھوڑا میرے ذہن کو آمادہ کر کے اس کو چلے میں تیار کروں۔ لیکن چلہ ان کو لے جاؤں جبکہ وہ 4 مہینے لگا لے ہوئے، اور دشاور کو لے جاؤں جبکہ وہ چلہ لگا لے ہوئے، تو شرائط کے ساتھ ان کو اس طریقے پر۔ چنانچہ آپ اپنے مرد کے لیے پورے عالم میں دین کے پہنچانے میں معاون بنی ہے۔ اللہ والوں سے یہ بات بھی سنی کہ عورت کا وجود اپنے مردوں کے لیے پوری دنیا میں دین کو پہنچانے کے لیے، یہ معاون بننے کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو آپ کو تو اپنے گھر میں پھوٹا بن کر رہنا ہے، اور پھر مردوں سے ان کو تعاون کر کے، ان کو مدد کر کے، ان کا سہارا بن کر ان کو اللہ کے راہ میں، اللہ کے بھروسے روانہ کرنا ہے۔ یہی تو بات صحابہ رضی اللہ کی مسورات اور عورتوں کا تھا۔ تو یہی خوبی آپ کے اندر بھی ہے۔ تو آپ لوگ اس طرح پر نیت ارادے کرو کہ مجھے میرے گھر والے ابھی تک 4 مہینے نہیں دیے، تو مجھے سمجھانا ہے۔ آپ کو اللہ پاک نے ملکہ سمجھانے کا اچھا ملکہ دیا ہے، تو آپ سمجھائیں، ایک طرف اللہ سے دعا کریں، اور ان کو 4 مہینے کے لیے آپ اللہ کے راہ میں بھیجیں، چلے کے لیے بھیجیں، اور اپنے خود ہی بھی 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے آپ لوگ جانے کی نیت ارادے کریں۔ اللہ پاک مجھے ہمیں ایک کو صحیح معنی میں یہ مبارک کام کی صحیح سمجھ بھی عطا فرماوے، اس کی عظمت اور محبت بھی عطا فرماوے، اس کی صحیح معنی میں قدردانی نصیب فرماوے، تاموت اس مبارک کام میں اخلاص اور اس اخلاص کے ساتھ استقامت نصیب فرماوے۔